یاد رکھ لیں دوستو، یہ جو اولادیں ہوتی ہیں نا، یہ جو بیٹے ہوتے ہیں، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کا عکس ہوتی ہیں۔ جیسے باپ ہوتا ہے ویسے ہی وہ بن جاتے ہیں۔ آپ بدماشوں کی ہسٹریاں اٹھا لیں، اداکاروں کی ہسٹریاں اٹھا لیں، ڈاکٹروں کی ہسٹریاں اٹھا لیں، جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک باپ بدماش تھا تو اس کے 3 4 5 بچے بدماش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو چیز کی لت لگ چکی ہوتی ہے، اس چودر کی لت لگ چکی ہوتی ہے۔ 4 بھائی ایک گھر میں بدماش، جو پچھلے دنوں فیصل آباد میں معاملہ ہوا، یہ اسی طرح بن جاتے ہیں، ان کے ڈیرے بن جاتے ہیں، یہ کاپی کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے نا، جو تربیت گاہیں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بچے رنگ پکڑتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جیسے آپ ہیں ویسے آپ کے بچے ہوں گے 100%، الا ماشاء اللہ کوئی الٹی طرف بہ جائے، کوئی ہزاروں میں ایک کا، تو یہ میں کہہ نہیں سکتا۔ ایک بچہ تھا جی، ایک لڑکا، وہ بڑا بدتمیز تھا، اس نے اپنے باپ کو بہت مارا، اس کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئے سمندر میں پھینکنے کے لیے۔ تو اس کے باپ نے کہا بہتے ہوئے خون کے ساتھ کہ مجھے یہاں پر مت پھینکنا۔ تو اس کی اولاد نے کہا کہ یہاں تو کیوں نہ پاؤں سٹا؟ تو اس نے کہا یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بڑا ڈر گیا اندر سے، تو وہ کو واپس لے گئی۔ اس قسم کی کہانی میں نے سنی تھی۔ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، جیسی آپ کی شخصیت ہے ویسا آپ کا بیٹا ہوگا، جیسے آپ بولتے ہیں ویسے آپ کے بچے بولیں گے۔ یہ میری بات لکھ لیں، آپ تجزیہ کر لیں، آپ بھائیوں کے بچے فرول لیں، بہنوں کے بچے فرول لیں، جو آپ ہیں وہ آپ کے بچے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کسی نے کمنٹ میں لکھا تھا، میرے لیے بڑا قابل احترام ہے۔ یہ ایسی باتیں وہ لکھتے ہیں بیچارے جن کی نہ شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، نہ انہوں نے فیملی سسٹم کو فیس کیا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے تجربہ نہیں ہوتا، تو ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کے دل میں وہ مما بوائے ماں باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے، ماؤں نے انہیں اپنا وہ روپ دکھایا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جو تربیت ہوتی ہے نا، آپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے جو میری پچھلی پوسٹ اسی پر یہ کمنٹ آیا تھا، اس کے لیے وقرہ ہونا سپیس بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر سپیس نہیں ہے، روزانہ آپ کے بچے گلی کے بچوں سے کھیلتے ہیں، آپ کے 3 4 بھائیوں کے بچوں سے کھیلتے ہیں، ہر بندے کی الگ الگ نیچر، الگ الگ عادت ہے۔ آپ جو پورا زور لگا کر ایک عادت ڈیولپ کرتی ہیں، تو دوسرے بچے آ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو میں نے کہا نا تھا کہ ایک خراب بچہ سب کو خراب کرتا ہے، اور ایک بچہ اچھا سب کو اچھا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کی تربیت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف گھر کی تربیت کافی نہیں ہوتی، ادارہ اچھا ہونا چاہیے، شہر اچھا ہونا چاہیے، سوسائٹی اور ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ انوائرمنٹ جو ہے نا، یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ سب کچھ لگتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے بچوں کو ایک نئی دنیا دوں گا، نیا آسمان دوں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو نیا آسمان دینا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس سورس نہیں نہ ہوتے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ نئی دنیا دوں، تو وہ گاؤں میں بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیتا ہے۔ بات ہے صرف پریارٹی کی۔ اگر اس کی پریارٹی نہیں ہے تو آپ شہر میں بیٹھ کر بھی آپ کا بچہ جو ہے نا آلو والے چپس ہی بیچے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے۔ آپ کا چاہنا سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ جب تک آپ کا خواب ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی پاؤں ہی نہیں ہے، جب تک خواب ہوگا، ذہن میں خواب ہوگا نا، ذہن میں سب سے پہلے پلان بنتا ہے۔ آپ کے ذہن میں پلان ہے تو وہ زمین پر آئے گا۔ گھر بنانا ہے، پہلے آپ کے ذہن میں گھر بنتا ہے، پھر وہ زمین پر آتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، پہلے ادھر، پھر وہ اپلائی ہوگا۔ تو جب تک آپ کے دل میں ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹھیک رکھنا ہے، ان کو اچھی تربیت دینی ہے، ان کو اچھا انسان بنانا ہے، تو آپ کبھی نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہے تو پھر آپ کوشش کریں گے الگ ہونے کی، الگ گھر کی، الگ معاملات کی، دور بھاگنے کی، یعنی کہ تھوڑا سا رشتے نہیں توڑنے، ماں باپ سے بنا کے رکھنے، سب کچھ رکھنا ہے، لیکن سپیس رکھنی ہے۔ کبھی کبھی ملنا اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر ویلے ایک میلے دے وچ رہنا وہ اور چیز ہے۔ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اب جو مرضی کر لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دعا میں یاد رکھیے جی، یہ جو میرے بھائی اوپر تھے بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میری بات یاد رکھنا بیٹا کہ جیسے آپ ہیں آپ کے بچے ویسے ہوں گے۔ آپ اگر شرابی ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، دارو پیتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، لڑکیوں کو بھگا کر لاتے ہیں، اس قسم کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی یہی کام کرے گی۔ یہ میری بات لکھ لیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، آپ زمین کی تہہ میں بھی کچھ گندی حرکتیں کر رہے ہیں نا، بچوں کو سب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے آپ کے پاس رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ دعا میں یاد رکھیے، آپ نے خود کو ٹھیک رکھنا ہے، بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایکسٹرا انرجی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے ان کو ایک سپیس دینی ہے، الگ گھر دینا ہے، جہاں پر اپنی مرضی سے چیخ سکیں، چلا سکیں، کھا سکیں، پی سکیں، اور آپ بھی ان کو گلے سے لگا کر خوب پیار کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔